نے ایک کمیٹی نے انگریزی سرکار سے بل پاس کروایا کہ کیلنڈروں میں ڈائریوں میں 12 وفات کی جگہ پر عید میلاد النبی کا لفظ لکھا جائے اور عید میلاد النبی کے نام پر چھٹی دی جائے۔ اس کے بعد چھٹی منائی گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے خرافات اور جشن شروع ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد اور جلوس ہند و پاک میں انگریزوں نے ایجاد کیا، یہ کہنا ہے مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی کا۔ جانتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے اور یہ سنیوں پر ہر آئے دن اپنی طرف سے الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ اشرف علی دیوبندی اور رشید احمد گنگوہی ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کا موقف کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ دراصل اس کی اصل اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میلاد یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ یعنی پیر کو روزہ رکھنا اور ولادت کے دن روزہ رکھنا یہ میلاد کی اصل ہو گئی اور یہ سنت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ مروجہ جو طریقہ ہے آج کے دور میں جو رائج ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ تو اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ مستحب و مستحسن ہے، جائز کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ یعنی فرض واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے لیکن وہ جلوس وہ میلاد کا مخالف بھی نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں جب مخالفت کرے گا تو پھر اس پر ہم جواب دیں گے اور اس پر الزام ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے بھائی نہ کرے، وہ شخص مخالفت نہیں کرتا ہے بس، تو پھر اس پر کوئی الزام نہیں لگے گا۔ جیسا کہ آپ اگر اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو حول الاحتفال صفحہ نمبر 63 پر میں اسکرین پر لگا دوں گا، آپ وہاں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ شامی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کثرت سے اگر کوئی درود و سلام پڑھے تو یہ بھی کافی ہے۔ جواہر البحار جلد 3 صفحہ نمبر 340 پر۔ یعنی میلاد کوئی خاص طریقے کا نام نہیں، یہ درود پڑھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات کر کے میلاد منا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر کے آپ میلاد منا سکتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا کر آپ میلاد منا سکتے ہیں۔ جو اچھا طریقہ ہو آپ کی نظر میں آپ پورا اچھے طریقے سے میلاد کی خوشی آپ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جو رائج طریقہ ہے یہ مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو الزام اس پر نہیں لگائیں گے۔ ہاں اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر بھی الزام نہیں ہے، لیکن اگر مخالفت کرتا ہے تو الزام ضرور ہے۔ اب یہ شخص کہہ رہا تھا کہ دراصل اس کو انگریزوں نے ایجاد کیا اور ٹائٹل وہی دیا ہے، تو سن لیجیے، آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے کہنے کا ٹائٹل دینے کا مطلب یہ ہے کہ سنی یا انگریزوں سے ملے جلے تھے، تو سن لیجئے۔ وہاں بھی دیوبندی اور شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مجدد الفسانی علیہ الرحمہ ان سارے اقوال میں ذکر کروں گا۔ تھانوی صاحب اور رشید احمد گنگوہی صاحب اور اس کے علاوہ دیگر علماء دیوبند کے مرشد ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ لکھتے ہیں تمامی حرمین کے لوگ میلاد مناتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ میں جتنے لوگ ہیں سب میلاد مناتے ہیں، ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے۔ حوالہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 87۔ تو سنی پر الزام لگانے سے پہلے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر آپ الزام لگائیے۔ غیر مقلدوں کے بہت بڑے محدث، معتبر محدث مانے جاتے ابن جوزی، وہ لکھتے ہیں یہ اچھا عمل یعنی میلاد ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی مکہ و مدینہ، مصر، یمن و شام، تمام بلاد عرب اور مشرق و مغرب کے رہنے والے مسلمانوں میں جاری ہے، اور وہ میلاد النبی کی محفل قائم کرتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ بیان المیلاد النبوی صفحہ نمبر 58 پر ابن جوزی نے نقل کیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ
یہ انگریزوں کی ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ سے محبت کرنے والوں نے پہلے ہی اسے رائج کیا تھا۔ دیوبندیوں اور وہابیوں کا جب وجود بھی نہیں تھا تب سے میلاد مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کے نقش قدم پر ہیں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نقش قدم پر ہے، تو سن لیجئے شیخ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ وہ بزرگ ہیں، سنی بھی انہیں مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ سن لیجئے آپ دھیان سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو ان کے یہاں لوگ جمع ہوتے، آپ ذکر ولادت فرماتے، یعنی حضور کی ولادت کا ذکر فرماتے، پھر کھانا اور مٹھائی تقسیم کرتے تھے، جسے آج سنی نیاز کہہ دیتا ہے۔ تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ الدر المنظم صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کی ہم تعریف کرتے ہیں اور مانتے ہوئے بڑی عقیدت ہے ان سے، اور یہ دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ ہاں اب مجدد الفسانی کا بھی موقف سن لیجیے۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا میلاد کے حوالے سے موقف یہ فرماتے ہیں، میلاد النبی نعت خوانی اور قصائد خوش الہانی سے پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ مکتوبات ربانی جلد دوم سوم صفحہ نمبر 489 پر موجود ہے۔ امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، میلاد خوش الہانی سے نعت و قصائد پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ مکتوبات ربانی دفتر سوم مکتوب نمبر 72 پر موجود ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ انگریزوں کی ایجاد کردہ نہیں ہے، انگریزوں کے زمانے سے پہلے ہی میلاد مصطفیٰ کا رواج تھا، میلاد مصطفیٰ منایا جاتا تھا، میلاد لوگ پڑھتے تھے۔ ہاں زمانے کے حساب سے الگ الگ طریقے اس میں رائج ہوئی ہیں، جیسے پہلے ہو سکتا ہے کہ جلوس نہ رہا ہو، آج جلوس بھی نکالتے ہیں۔ پہلے لائٹیں نہیں تھیں، لوگ چراغ جلاتے تھے، اور اس پر ہمارے پاس دلیلیں بھی موجود ہیں۔ آج لائٹیں ہیں تو لوگ قمقمے جلاتے ہیں۔ تو نئے نئے دور میں نئی نئی چیزیں جو جائز طریقہ ہے وہ سب رائج کیا گیا ہے، وہ سب ملائے گئے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کی اصل موجود ہے اور یہ صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ یہ انگریزوں کا ایجاد کردہ نہیں ہے۔ انگریزوں کا اگر ایجاد کردہ ہے تو وہ دیوبند ہے اور اس کے تنخواہ خوار اشرف علی تھانوی، گنگوہی، نانوتوی، امبیٹوی، بھوپالی یہ لوگ تھے۔ سنیوں کا کوئی انگریزوں کی تنخواہ خور نہیں تھا۔